ایشم چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے اپنے دوستوں کے گھیرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سب یتیم خانے کے صحن کے ایک کونے میں موجود تھے، جہاں روزانہ ان کی محفل جمتی تھی۔ باتوں باتوں میں بات امیر لوگوں کی عقل اور ان کے غرور پر آ گئی۔ ایشم نے فخر سے اپنی گردن اکھڑائی اور چیلنج کرنے والے انداز میں کہنے لگی کہ یہ بڑے لوگ صرف پیسوں کے امیر ہوتے ہیں، عقل نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی۔ دوستوں نے اس کی بات کا مذاق اڑایا تو ایشم کو تب چڑھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کے سامنے شرط لگا دی کہ وہ سامنے سڑک پر کھڑی کسی بھی بڑی گاڑی کے مالک کو منٹوں میں بے وقوف بنا کر اس سے اچھے خاصے پیسے بٹور سکتی ہے۔ دوستوں نے تالیاں بجا کر اس کی بات کو ہوا دی اور یوں ایشم اپنا کھیل کا پہلا مہرہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سڑک کے کنارے ایک چمکتی ہوئی سیاہ لگژری گاڑی کھڑی تھی جس کے ساتھ راہب خان زیادہ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور سرد مہر تھی، جیسے وہ اس دنیا میں ہو کر بھی کہیں دور اپنے ماضی کے تلخ زخموں میں گم ہو۔ اس کے مہنگے لباس اور روبدار شخصیت سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی اداسی کچھ اور ہی کہانی سناتی تھی۔ ایشم نے دور سے اسے دیکھا، گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر دنیا بھر کی مظلومیت سجا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ راہب اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک ایک کانپتی ہوئی دھیمی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ صاحب جی، خدا کے لیے میری مدد کریں، ایشم نے انتہائی بے بسی سے تڑپتے ہوئے کہا۔ راہب نے چونک کر نگاہ اٹھائی تو سامنے ایک عام سی لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ میری ماں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، ڈاکٹروں نے مہنگی ادویات لکھی ہیں اور میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کی گاڑی صاف کر دیتی ہوں، آپ کے جوتے صاف کر دیتی ہوں، بس مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اپنی ماں کی جان بچا سکوں۔ ایشم نے اپنے ڈرامے کو سچ دکھانے کے لیے گلے میں ایسا رونا رویا کہ کوئی بھی پتھر دل پگھل جائے۔ ایشم کے منہ سے ماں اور دوا کے الفاظ نکلتے ہی راہب کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کا وہ ہولناک منظر گھوم گیا جب وہ خود چھوٹا سا تھا اور اس کی ماں دوا نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی تھی۔ وہ بے بسی، وہ درد راہب کے اندر ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ وہ ایشم کی سچائی یا جھوٹ کو پرکھنے کا ہوش ہی کھو بیٹھا۔ اس کا دل بری طرح سے تڑپ اٹھا کہ جو تکلیف اس نے سہی وہ کوئی اور نہ سہے بغیر ایک پل ضائع کیے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنے کوٹ کی جیب چیک بک نکالی اور قلم سے اس پر پورے 10 لاکھ روپے کی رقم لکھ دی۔ راہب نے وہ چیک ایشم کے سامنے کیا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا جب اس نے کہا، یہ لو، جاؤ اور جلدی سے اپنی ماں کا علاج کرواؤ، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایشم نے اتنی بڑی رقم کا چیک دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی اپنی سانسیں رک گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ڈرامہ اس حد تک کامیاب ہو جائے گا۔ چیک ہاتھ میں آتے ہی ایشم کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے دوستوں کے پاس پہنچی اور جب سب نے 10 لاکھ کی رقم دیکھی تو یتیم خانے کے اس کونے میں جیسے خوشی کا طوفان آ گیا۔ وہ سب فوراً بینک پہنچے اور رقم کیش کرواتے ہی انہوں نے شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کا رخ کیا۔ اب غریبی اور یتیم خانے کی پابندیاں پیچھے چھوٹ چکی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں اڑانے کے لیے ڈھیروں پیسہ تھا۔ ہوٹل کے پرتعیش ہال میں بیٹھ کر انہوں نے مہنگے ترین کھانوں کا آرڈر دیا۔ اونچی آواز میں ہنستے اور ایک دوسرے کو تالیاں دیتے ہوئے وہ ایشم کی عقل کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ایشم خود کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا کہ اس نے اتنے بڑے امیر زادے کو منٹوں میں الو بنا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور شاندار پارٹی کا انتظام کر لیا تھا۔ ابھی پارٹی اپنے عروج پر تھی اور سب دوست ہنسی مذاق میں مصروف تھے کہ اچانک ہوٹل کا ایک ویٹر انتہائی مؤدب انداز میں چلتا ہوا ایشم کی ٹیبل کے پاس آ کر رکیا۔ اس نے جھک کر احترام سے سلام کیا اور سیدھا ایشم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ میڈم، ہمارے ہوٹل کے سسٹم کی طرف سے آج آپ کو ہمارا اسپیشل کسٹمر چنا گیا ہے۔ ایشم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے دوستوں کو دیکھا جن کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ویٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس خاص موقع پر ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ اندر پرائیویٹ روم میں چلنا ہوگا۔ ایشم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے لگا کہ آج تو اس کی قسمت کا ستارہ ہی چمک گیا ہے، اس لیے وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی ڈر کے اپنی سیٹ سے اٹھی اور فخر سے گردن اکھڑائے ویٹر کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ایشم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ دل ہی دل میں خود کو بہت بڑی خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے چمکتے دمکتے راہداریوں سے گزرتے ہوئے اس کے قدموں میں ایک الگ ہی نوز تھا، جیسے وہ اس دنیا کے سب سے خاص مہمان ہو۔ ویٹر آگے آگے چل رہا تھا اور ایشم اس کے پیچھے پیچھے۔
ہوٹل کے پرتعیش ماحول کو دیکھ کر اس کی حیرت اور خوشی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ ایک شاندار اور بڑے سے دروازے کے سامنے پہنچے جس پر VIP روم لکھا ہوا تھا۔ ویٹر نے انتہائی احترام کے ساتھ دروازہ کھولا اور ایشم کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ایشم نے اپنی خوشی کو چھپانے کی ناکام کوشش کی، اپنے بال درست کیے اور ایک گہرا سانس لے کر بڑے شوق اور تجسس سے اس پر امید کمرے کے اندر داخل ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ اگلے ہی لمحے اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا اس کا منتظر ہے۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی جیسے وقت تھم گیا، ایشم کی نظر سامنے کھڑی شخصیت پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں اڑ گیا اور زبان تالو سے جا لگی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی راہب خانزادہ کھڑا تھا جسے وہ کچھ دیر پہلے سڑک پر بے وقوف بنا کر آئی تھی۔ راہب کے چہرے پر وہی سنگدلی اور گہری خوفناک خاموشی تھی جس نے ایشم کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ ایشم کچھ سمجھ پاتی یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی، راہب نے آگے بڑھ کر اس کے بالکل پیچھے بھاری لکڑی کا دروازہ بند کیا اور تالے کی ایک سرد خوفناک آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ راہب نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ ایشم کا دل حلق میں آ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ ہوٹل کا سرپرائز بھول کر اپنی جان بچانے کے راستے سوچنے لگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راہب ایک ایک قدم بڑھتا ہوا اس کی طرف آیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی تیز چمک تھی جسے دیکھ کر ایشم الٹے قدموں پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ ٹھنڈی دیوار سے جا لگی۔ راہب نے چیتے کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکا دیے، جس سے ایشم اس کے حصار میں بری طرح پھنس گئی۔ اس نے جھک کر اپنی تپتی ہوئی گہری نظریں ایشم کے خوف زدہ چہرے پر جمائیں اور دھیمی مگر گرجدار آواز میں بولا، چالاک عورت، اب اپنے جھوٹ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایشم کی تو جیسے سانس ہی گلے میں اٹک گئی۔ راہب کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم خانزادہ کو الو بنا کر اس کے اپنے ہی ہوٹل میں بیٹھ کر عیاشی کرو گی اور اسے خبر نہیں ہوگی؟ جی ہاں، یہ فلیش شپ ہوٹل میرا ہے اور تمہاری بدقسمتی سے کہ تمہارا پورا بایو ڈیٹا اس وقت میری جیب میں ہے، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ تم کس یتیم خانے میں پلی بڑی ہو اور تمہاری کوئی ماں نہیں ہے جس کے علاج کے لیے تم نے مجھ سے 10 لاکھ کا چیک مارتا۔ راہب کا ایک ایک لفظ ایشم کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا اور اس کا جھوٹ اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا تھا۔ راہب کی قربت اور اس کے لہجے کی سختی نے ایشم کے اندر کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کا پورا جسم خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے سچے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور انتہائی گڑ گڑاتے ہوئے بولنے لگی، صاحب جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گی، 1-1 روپیہ لوٹا دوں گی، بس مجھے پولیس کے حوالے مت کریں۔ راہب نے اس کی بات سن کر ایک سرد اور تلخ قہقہ لگایا جس سے ایشم کا دل مزید بیٹھ گیا۔ راہب نے اس کے چہرے کے اور قریب ہوتے ہوئے کہا، پیسے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے ان پیسوں کی پرواہ ہے؟ تم جیسی گھٹیا عورتیں صرف پیسے کی زبان سمجھتی ہیں، لیکن تم نے ان پیسوں کا نہیں، میری ماں کے نام پر میرے جذبات اور میرے درد کا مذاق اڑایا۔ تم نے اس مری ہوئی ماں کا نام استعمال کیا جس کی تڑپ میرے دل سے کبھی نہیں مٹی۔ اس گھناؤنے جرم کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ تم پیسے منہ پر مار کر چلی جاؤ، خانزادہ کا حساب اب الگ طریقے سے ہوگا۔ راہب نے اپنی جیب سے فون نکالا اور اسکرین پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ اب تمہاری اگلی منزل جیل ہے، وہاں بیٹھ کر اپنی چالاکی کا حساب دینا۔ ایشم نے جب دیکھا کہ وہ واقعی پولیس کو فون کر رہا ہے تو اس کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنے سے زیادہ اس یتیم خانے کی فکر ستانے لگی جہاں وہ بچپن سے رہی تھی۔ اگر پولیس وہاں پہنچتی تو اس کے معصوم دوستوں اور مینیجر کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور پورے شہر میں یتیم خانہ بدنام ہو جائے گا۔ وہ تڑپ کر راہب کے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرے یتیم خانے کو اس میں مت گھسیٹیں، وہاں کے لوگ بے قصور ہیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ راہب نے اس کے چہرے پر چھایا ہوا سچا خوف دیکھا تو فون واپس جیب میں ڈال لیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری چالاک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے میز کی طرف قدم بڑھائے اور وہاں پہلے سے موجود ایک فائل اٹھا کر ایشم کے سامنے پھینک دی جس پر کچھ قانونی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ راہب نے اس پر قلم رکھتے ہوئے کہا کہ اگر اپنے یتیم خانے کی عزت پیاری ہے تو اس معاہدے پر دستخط کرو، اب تمہاری زندگی کا فیصلہ یہ کاغذ کرے گا۔ ایشم نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے اور ان پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ الفاظ اس کی نظروں سے گزرے اس کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا۔
معاہدے کے مطابق اسے راہب خان زادہ کے عالی شان محل جیسے گھر میں ایک عام خادمہ بن کر رہنا تھا، جہاں اس کی بنیادی ذمہ داری راہب کی سخت مزاج، بیمار اور انتہائی وہمی دادی کی 24 گھنٹے دیکھ بھال کرنا تھی۔ راہب نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر سرد اور سخت لہجے میں واضح کیا کہ یہ کوئی نوکری نہیں ہے، بلکہ اس کے کیے کی سزا ہے، جہاں اسے دادی کی ہر کڑوی گالی اور نخرہ برداشت کرنا ہوگا، اور جب تک وہ اپنے اس دھوکے کا ایک ایک حساب نہیں چکا دیتی وہ اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ ایشب نے بے بسی سے راہب کے پتھر چہرے کو دیکھا، پھر یتیم خانے کی عزت بچانے کی خاطر بوجھل دل کے ساتھ قلم اٹھایا اور اس معاہدے پر اپنے دستخط کر دیے، جس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا ایک نیا اور کٹھن سفر شروع ہو گیا۔ ایشب نے روتے ہوئے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی اور اپنی تقریر کے لکھے ہوئے کو قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن راہب کی بھاری چمکتی ہوئی گاڑی اسے لے کر خانزادہ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب گاڑی ایک بہت بڑے اور عالیشان لوہے کے گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوئی تو ایشم کھڑکی سے باہر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی بڑا اور پرتعیش محل کھڑا تھا، جس کے چاروں طرف ہریالی اور قیمتی پودے تھے، لیکن اس عالیشان بناوٹ کے باوجود وہاں ایک عجیب سی ہو کا عالم تھا۔ گھر کی بڑی بڑی دیواریں اور خاموشی ایک سرد اور اداس احساس دلا رہی تھی، جیسے وہاں رہنے والوں کے دلوں میں کوئی رونق نہ ہو۔ ایشم نے اپنی آنکھیں صاف کیں، اپنا چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں سنبھالا اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس عالیشان مگر سرد محل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ایشم دادی کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ایک سخت کی اور جلال والی بزرگ خاتون کا سامنا کرنا پڑا۔ دادی بیگم وہمی ہونے کے ساتھ ساتھ مزاج کی بے حد تیز تھیں۔ انہوں نے پہلی ہی نظر میں ایشم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور گھورتے ہوئے اس پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ شروع کے چند دن ایشم کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ دادی بیگم بات بات پر کیڑے نکالتی، کبھی صفائی پر چلاتی تو کبھی دوا دیر سے دینے پر غصہ کرتی، لیکن ایشم بھی بنا کوئی جواب دیے ہمیشہ دھیمی آواز اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ ان کی ہر سختی کو برداشت کیا۔ وہ دادی بیگم کے پاؤں دباتی، ان کے نخرے اٹھاتی اور سچے دل سے ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ رفتہ رفتہ دادی بیگم کے سخت مزاج میں نرمی آنے لگی۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ اس لڑکی کے لہجے میں کوئی مکاری نہیں، بلکہ ایک سچی معصومیت اور درد ہے، اور یوں ان کا دل دھیرے دھیرے ایشم کی طرف پگھلنے لگا۔ دادی بیگم کا دل تو پگھلنے لگا تھا، لیکن راہب کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ گھر میں ہر وقت ایشم پر ایک عقاب کی طرح کڑی نظر رکھتا تھا۔ ایشم جب بھی کچن سے دادی کے کمرے کی طرف جاتی یا دالان میں کام کر رہی ہوتی، اسے کہیں نہ کہیں سے راہب کی سرد اور چبھتی ہوئی نظریں اپنے تعاقب میں محسوس ہوتی۔ راہب اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ضرور بولتا جو ایشم کے دل کو چھنی کر جاتا۔ کبھی وہ دادی کی دوا سنبھالتے ہوئے دیکھ کر طنز کرتا کہ دیکھنا کہیں اس دوا میں کوئی فریب نہ چھپا ہو، تو کبھی دادی کے سامنے اس کی تعریف سن کر بعد میں اسے اکیلے میں چتاتا کہ تم جتنی مرضی معصوم بننے کی اداکاری کر لو، میں تمہاری اصل حقیقت کبھی نہیں بھولتا، تم ایک نمبر کی دھوکے باز لڑکی ہو اور ہمیشہ میرے لیے وہی رہو گی۔ ایشم اس کی ان کڑوی باتوں پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی، مگر اس کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر پورے محل پر ایک گہری اور بھیانک خاموشی طاری تھی، جب اچانک راہب کے کمرے سے ایک دھیمی مگر دردناک کراہ ابھری۔ راہب بستر پر بے ترتیبی سے لیٹا، بس سینے میں شرابور تھا اور اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ ماضی کا وہی ہولناک خواب ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار تھا، جہاں اس کی ماں دوا نہ ملنے کی وجہ سے تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ رہی تھی۔ وہ نیند میں ہی ہذیانی انداز میں ماں ماں پکار رہا تھا اور اس کا سانس بری طرح اکھڑنے لگا۔ ایشم جو دادی کے کمرے کے باہر کوریڈور میں پانی لینے نکلی تھی، راہب کے کمرے کا ادکھلا دروازہ اور اندر سے آنے والی آوازیں سن کر وہیں رک گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو راہب کی حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دادی کے جاگنے کے ڈر سے اور راہب کے غصے سے خوف زدہ ہو کر ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن تڑپتے ہوئے انسان کو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور راہب کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس نے ٹھنڈے پانی میں پٹی بھگو کر راہب کے ماتھے پر رکھی اور انتہائی نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے تسلی دینے لگی۔ ایشم کی لمس کی گرمی اور اس کی دھیمی پرسکون آواز نے آہستہ آہستہ راہب کے طوفان کو تھام لیا اور اس کا اکھڑا ہوا سانس بحال ہونے لگا، جبکہ ایشم پوری رات چھپ کر اس کے سرہانے بیٹھی، اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ صبح جب راہب کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری تھا، لیکن طبیعت رات کی نسبت بہت بہتر تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تو وہاں پانی کا کٹورا اور گیلے کپڑے کی پٹیاں دیکھ کر وہ چونک گیا۔
اسی وقت اس کا پرانا ملازم کمرے میں چائے لے کر داخل ہوا۔ راہب کے پوچھنے پر ملازم نے بتایا کہ رات کو اس کی چیخیں سن کر ایشم بی بی یہاں آئی تھیں اور انہوں نے ہی رات پر جا کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھیں اور صبح ہونے سے پہلے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ سن کر راہب کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی مردانہ انا اور پرانا غصہ آڑے آ گیا۔ اسے لگا کہ ایشم یہ سب دادی بیگم کی طرح اب اسے بھی اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا نیچے دالان میں آیا جہاں ایشم دادی کے ناشتے کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ راہب نے اسے وہیں روکا اور سرد لہجے میں بولا، یہ رات والی ڈرامے بازی مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس فالتو وقت ہے تو آج سے دادی کے ساتھ ساتھ تم پورے گھر کے پچھلے باغیچے کی صفائی بھی خود کرو گی اور پودوں کو پانی بھی دو گی۔ ایشم نے بوجھل نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن وہ بنا کچھ کہے سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ ایک دوپہر جب راہب اپنے اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا تو ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر کوئی ادھیڑ عمر شخص ایشم بی بی سے ملنے آیا ہے اور خود کو کسی یتیم خانے کا مینیجر بتا رہا ہے۔ راہب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خاموشی سے نیچے دالان کا رخ کیا جہاں وہ شخص کھڑا تھا۔ ایشم گھبرائے ہوئے انداز میں اس کے پاس آئی تو مینیجر نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں کہا، بیٹا ایشم، وہ جو تم نے دادی بیگم کے علاج کے بہانے ہسپتال سے چند دن کی مہلت مانگی تھی اور کہا تھا کہ مینجمنٹ کو دینے کے لیے رقم کا انتظام ہو جائے گا، وہ پیسے لینے آیا ہوں۔ یتیم خانے کے بلز جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے آج۔ ایشم نے جلدی سے اپنے پاس موجود کچھ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، لیکن راہب جو سیڑھیوں کے پیچھے چھپا یہ سب سن رہا تھا، اس کا خون ابل پڑا۔ اس کے ذہن میں پرانا شک ایک بار پھر گہرا ہو گیا کہ یہ لڑکی سدھری نہیں ہے، بلکہ اب بھی دادی بیگم کی بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر یتیم خانے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی نیا فریب تیار کر رہی ہے۔ راہب نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ جب مینیجر پیسے لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو کچھ ہی دیر بعد ایشم بھی دادی بیگم سے اجازت لے کر جلدی میں گھر سے باہر نکل گئی۔ راہب کا شک اب یتیم میں بدل چکا تھا، اس لیے وہ بنا وقت ضائع کیے اپنی گاڑی لے کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایشم ایک لوکل رکشے میں بیٹھ کر سیدھی اپنے پرانے یتیم خانے پہنچی۔ راہب نے اپنی گاڑی دور کھڑی کی اور اکیلے ہی اس پرانی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ وہ کچرے اور ٹوٹی ہوئی دیواروں والے صحن کے ایک کونے میں چھپ گیا جہاں سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ایشم وہاں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے گرد درجنوں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جمع تھے۔ اس کے چہرے پر وہی سچی اور معصوم مسکراہٹ تھی جو راہب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مینیجر سے لیے گئے پیسوں سے خریدا ہوا سادہ سا کھانا اور چھوٹی موٹی کاپیاں پینسلیں ان بچوں میں بانٹ رہی تھی اور بچے خوشی سے اس کے گلے لگ رہے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ اس کی گود میں آ بیٹھا تو ایشم نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، تم سب بس اچھے سے پڑھائی کرو، جب تک تمہاری ایشم باجی زندہ ہے یہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہونے دے گی۔ راہب کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے دل پر لگی شک کی گرہ ایک ہی پل میں ٹوٹ گئی اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو کتنا غلط سمجھتا رہا ہے۔ راہب وہیں گہری سوچ میں ڈوبا کھڑا تھا کہ یتیم خانے کے مینیجر کی نظر اس کے مہنگے لباس اور باروب شخصیت پر پڑی۔ وہ پہچان گیا کہ وہی شخص ہے جس کی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر بڑے ہی احترام سے کہا، جی صاحب، آپ یہاں کسی کام سے آئے ہیں؟ راہب نے خود کو سنبھالا اور اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے پرسکون رکھتے ہوئے پوچھا، میں ایشم کو جانتا ہوں، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے کچھ دن پہلے جو 10 لاکھ روپے کا چیک کیش کروایا تھا وہ کہاں ہے؟ مینیجر کی آنکھوں میں ایشم کے لیے احترام اور تشکر کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، صاحب، ایشم تو اس یتیم خانے کے لیے فرشتہ ہے۔ پچھلی بارشوں میں ہمارے بچوں کے کمروں کی چھتیں بری طرح ٹوٹ گئی تھیں۔ معصوم بچے رات بھر پانی میں بیٹھ کر روتے تھے۔ ہمارے پاس مرمت کے پیسے نہیں تھے اور انتظامیہ اسے بند کرنے والی تھی۔ تب ایشم نے نہ جانے کہاں سے ان پیسوں کا بندوبست کیا۔ اس نے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا صاحب۔ اس 10 لاکھ سے اس نے ان یتیم بچوں کے سر چھپانے کے لیے چھت بنوائی، ان کے پورے سال کے راشن اور پڑھائی کا انتظام کیا۔ اگر وہ پیسے نہ لاتی تو یہ بچے آج سڑک پر ہوتے۔ مینیجر کی باتیں سن کر راہب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل ملامت کے ایک شدید احساس سے بھر گیا اور اس کی انا کے سارے برج ایک ایک کر کے ڈھیر ہو گئے۔ راہب الٹے قدموں یتیم خانے سے باہر نکل آیا۔ اس کا پورا وجود ملامت کی آگ میں جل رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے
بار بار ایشم کا روتا ہوا چہرہ، اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ اور پھر یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ اس کی وہ معصوم مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ اسے اپنے ہر الفاظ پر اب اچھو ہو رہے تھے جو اس نے طنز بن کر ایشم کے دل پر مارا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایشم کے لیے ایک عجیب سا پاکیزہ اور گہرا احساس جاگنے لگا تھا، ایک ایسا احساس جس سے وہ خود بھی ڈر رہا تھا۔ جب وہ واپس خانزادہ ہاؤس پہنچا تو ایشم پہلے ہی آ چکی تھی اور ہمیشہ کی طرح سر جھکائے دادی بیگم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ راہب نے اس کے قریب سے گزرا تو اس کے قدم ایک پل کے لیے ٹھٹک گئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں رک کر اس لڑکی پر اپنے ہر ظلم کی معافی مانگ لے، لیکن اس کی خاندانی انا اور سخت گیر شخصیت نے اسے روک دیا۔ اس نے اپنے جذبات کو اندر ہی کہیں دفن کیا، اپنے چہرے پر وہی پرانی سختی سجا لی اور بنا کچھ کہے سرد مہر نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اب اس کے دل کے اندر کا طوفان بدل چکا تھا۔ اگلے چند دن خانزادہ ہاؤس میں ایک عجیب کشمکش میں گزرے۔ راہب کے دل میں پچھتاوے کی جو آگ جل رہی تھی وہ اب ایشم کے لیے ایک خاموش ہمدردی میں بدل چکی تھی، لیکن اپنی انا اور خاندانی روب کی وجہ سے وہ اس نرمی کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اب اگر ایشم سے کام کے دوران کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جاتی تو راہب اندر سے پریشان ہو جاتا، مگر اوپر سے چہرے پر وہی پرانی سختی لے آتا۔ جب ایشم تپتی دوپہر میں باغیچے کے پودوں کو پانی دے رہی ہوتی تو راہب اندر اسٹڈی روم کی کھڑکی سے اسے دیکھتا اور ملازم کو بلا کر غصے سے کہتا، باہر دھوپ تیز ہے، ایشم سے کہو یہ کام شام کو کرے۔ میں نہیں چاہتا دادی کے کام کے وقت وہ بیمار پڑ کر نخرے دکھائے۔ وہ جتا یہی رہا تھا کہ اسے صرف دادی کے کام کی فکر ہے، لیکن اصل میں وہ ایشم کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک شام جب ایشم دادی کے چائے کی ٹرے لے کر جا رہی تھی تو راہب اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے اپنی گہری نظریں ایشم کے تھکے ہوئے چہرے پر جمائی اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے اپنی یہ مظلوم شکل بنا کر دادی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام ٹھیک سے کرو۔ ایشم نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ راہب کے اس سخت لب و لہجے کے پیچھے اب نفرت نہیں بلکہ ایک تڑپتا ہوا پچھتاوا چھپائے جو وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ دادی بیگم نے کافی دنوں سے نوٹ کیا تھا کہ راہب اور ایشم کے درمیان ایک عجیب سی سرد جنگ اور کھنچاؤ چل رہا ہے۔ وقتی طور پر جب بھی راہب کمرے میں آتا ایشم نظریں جھکا کر دیوار سے لگ جاتی اور راہب بھی اس پر کڑی نظر رکھنے کی ناکام کوشش کرتا۔ ایک دوپہر جب ایشم دادی کے پاؤں دبا رہی تھی تو دادی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، ایشم بیٹا، میں سب دیکھتی ہوں۔ راہب باہر سے جتنا سخت اور پتھر دل دکھائی دیتا ہے، اندر سے اتنا ہی اکیلا اور ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد اس گھر سے جیسے رونق ہی چلی گئی تھی۔ تو بہت نیک اور صابر لڑکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اپنی مٹھاس سے راہب کے اس تلخ مزاج کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اسے ایک سچے مخلص رشتے کی ضرورت ہے۔ دادی کی باتیں سن کر ایشم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس گھر میں قدم رکھتے وقت اس کے دل میں جو خوف اور اجنبیت تھی وہ اب دادی کی بے پناہ محبت اور اس سرد محل کی خاموشی کو دیکھ کر ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب صرف اپنی سزا نہیں کاٹ رہی تھی بلکہ دل سے دادی بیگم کو اپنی سچی دادی اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، جہاں وہ چاہتے ہوئے بھی راہب کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ خانزادہ ہاؤس کو ایک بڑی بزنس پارٹی کے لیے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اور عالی شان لباس پہنے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ دادی بیگم نے اس خاص موقع پر ضد کر کے ایشم کو ایک خوبصورت، سادہ مگر انتہائی نفیس لباس پہننے پر مجبور کر دیا۔ ایشم جو ہمیشہ سادہ سوتی کپڑوں اور لپٹے ہوئے دوپٹے میں نظر آتی تھی، دادی کے اصرار پر جب ہلکے رنگ کے اس روایتی لباس میں تیار ہو کر دالان کی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو جیسے پورے ہال کی لائٹس اس کے سامنے مدھم پڑ گئیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور سادگی اس قیمتی لباس میں اور بھی نکھر آئی تھی۔ راہب جو مہمانوں سے گفتگو میں مصروف تھا، جیسے ہی اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی اس کے جملے وہیں ادھورے رہ گئے۔ وہ سب کچھ بھول کر بس ایشم کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی اور وہ اس کی سحر انگیز معصومیت میں پوری طرح کھو سا گیا۔ اس نے پہلے کبھی ایشم کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں ایشم کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، لیکن اگلے ہی پل جب اس کے قریبی بزنس پارٹنر نے اسے پکارا تو راہب نے ایک جرجری لی اور ہڑبڑا کر خود کو سنبھالا۔ اس کے اندر کی انا اور ماضی کے شکوک نے ایک بار پھر سر اٹھایا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی، نظریں پھیری اور خود کلامی کے انداز میں دل کو سمجھانے لگا کہ وہ یہاں صرف ایک خادمہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔
اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ وہی روایتی سرد مہر تاثرات سجا لیے تاکہ کوئی اس کے دل کی اس ہلچل کو بھانپ نہ سکے۔ پارٹی اب اپنے عروج پر تھی جب راہب کی کچھ مغرور کزنز، جو ایشم کو پہلے ہی دن سے ناپسند کرتی تھیں، دالان کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے جب ایشم کو اتنے خوبصورت روپ میں دادی بیگم کے پاس بیٹھے دیکھا تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ جیسے ہی دادی بیگم کسی کام سے اپنے کمرے کی طرف گئیں، ان لڑکیوں نے موقع پا کر ایشم کو گھیر لیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس جان بوجھ کر ایشم کے لباس پر گرایا اور پھر انتہائی حقارت سے ہنستے ہوئے بولی، "او مائی گاڈ، آئی ایم سو سوری، لیکن دیکھا جائے تو نوکرانیوں کو ان کے اصل روپ میں ہی رہنا چاہیے۔ دادی نے تمہیں اچھے کپڑے کیا پہنا دیے، تم تو خود کو اس گھر کی مالکن ہی سمجھنے لگی۔ اپنی اوقات مت بھولو، تم یہاں صرف ایک عام خادمہ ہو جس کا کام ہمارے جھوٹے برتن اٹھانا اور صفائی کرنا ہے۔ پورے ہال میں موجود چند مہمانوں کی نظریں ان پر جم گئیں، لیکن ایشم نے ہمیشہ کی طرح کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور ضبط کے باوجود اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے لباس پر گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی بے عزتی کا یہ کڑوا گھونٹ ہی پی کر وہاں سے پیچھے ہٹنے لگی تاکہ کوئی اس کے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکے۔ راہب جو دور کھڑا مہمانوں سے بات کر رہا تھا، اس کی نظریں مسلسل ایشم پر ہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی کزنز کو ایشم کے گرد گھیرا ڈالتے اور اس پر جوس گراتے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب ان کے حقارت آمیز جملے اور ایشم کے بہتے ہوئے آنسو راہب کی سماعتوں سے ٹکرائے تو اس کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا غصہ اور ایشم کے لیے تڑپتا ہوا پچھتاوا تمام تر خاندانی اناؤں پر بھاری پڑ گیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ہال کے عین بیچ پہنچا، اس سے پہلے کہ راہب روتے ہوئے ایشم وہاں بھاگتی۔ راہب نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے پوری قوت اور حق سے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ پورے ہال پر ایک دم سانپ سونگ گیا اور سب کی نظریں ان دونوں پر ہی جم گئیں۔ راہب نے اپنی کزنز اور وہاں موجود تمام مغرور مہمانوں پر ایک وسیلہ اور جاندار رعبدار سکت ڈالتے ہوئے بلند اور کڑکدار آواز میں کہا، "اپنی زبان کو لگام دو، یہ اس گھر کی ملازمہ نہیں، میری ہونے والی بیوی ہے۔" یہ الفاظ جیسے پورے عالی شان محل میں گونج اٹھے۔ راہب کی کزنز کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور وہاں موجود ہر شخص حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ایشم نے چونک کر آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی نظروں سے راہب کے اس مضبوط اور سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ راہب کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی ہی مضبوط تھی جتنا اس کا لہجہ تھا۔ ایشم کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے وہ سینے سے باہر آ جائے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے گنہگار سمجھتا تھا، آج وہی اس کی عزت کا محافظ بن کر پوری دنیا کے سامنے کھڑا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو ایشم لرزتے قدموں سے راہب کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ راہب جو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پیٹھ کیے کھڑا تھا، اس کے رونے کی آواز پر گھوم کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایشم نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا اور انتہائی دردناک لہجے میں پوچھا، "کیوں کہا میں اس گھر کی مالکن اور آپ کی ہونے والی بیوی ہوں؟" اس نے چند قدم آگے بڑھا کر راہب کی آنکھوں میں دیکھا اور تڑپ کر بولی، "میں تو ایک دھوکے باز لڑکی ہوں نا؟ آپ ہی کہتے تھے کہ میں فریب ہوں، مکار ہوں اور دادی کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوں، پھر آج سب کے سامنے ایک دھوکے باز کا ہاتھ کیوں تھاما آپ نے؟" ایشم کے یہ الفاظ راہب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اس کا ایک ایک پرانا طنز آج خود اس کے سامنے ادھار بن کر لوٹ آیا تھا اور وہ خاموشی سے ایشم کے اس جائز قرب کو دیکھ رہا تھا۔ راہب نے جیسے ہی ایشم کے منہ سے یہ کڑوے الفاظ سنے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پچھتاوے، محبت اور اپنی پرانی انا کے اس شدید طوفان کو وہ مزید اندر نہ دبا سکا۔ ایک جاندار قدم بڑھا کر ایشم کے بالکل قریب آیا اور انتہائی غصے اور جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے دونوں کندھے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت سرخ ہو رہی تھی اور ان میں ایک عجیب سی تڑپ بھی تھی۔ اس نے ایشم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کانپتی مگر بھاری آواز میں کہا، "ہاں ہاں، تم دھوکے باز ہو، تم نے میرا سکون لوٹا ہے، تم نے دادی کا دل جیتا ہے اور اب تم نے مجھ سے میری یہ نفرت بھی چھین لی ہے۔" وہ ایک پیراگراف کے لیے رکا۔ اس کی گرفت ایشم کے کندھوں پر تھوڑی نرم ہوئی مگر اس کے لہجے کی شدت برقرار تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو ایشم کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے گہرے جذباتی انداز میں کہا، "لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو ایشم، تم پر میرا حق ہے، تمہارا سزا پر بھی میرا حق ہے۔
اور اس گھر میں آ کر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے یا تمہاری بے عزتی کر سکتا ہے تو وہ حق صرف اور صرف میرا ہے، کسی اور کا نہیں۔ میں کسی غیر انسان کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ خانزادہ ہاؤس میں کھڑے ہو کر تمہاری آنکھوں میں آنسو لائے۔ ایشم نے ساکت و صامت کھڑے ہو کر راہب کو دیکھا۔ اس کے کندھوں پر راہب کے ہاتھوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی اور راہب کی سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس گہرے اور جذباتی لمحے میں راہب کے غصیلے الفاظ کے پیچھے چھپی بے پناہ تڑپ اور اس کا والہانہ پن ایشم کے دل کی گہرائیوں تک اتر گیا، جہاں اب دونوں کے درمیان کی نفرت دھندلی پڑنے لگی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر ایشم نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، وہ دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گئی۔ راہب کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کی گونج اس کے ذہن کے بند دریچوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کا دل جس بری طرح دھڑک رہا تھا وہ اب خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے سچ کا اعتراف تھا جس سے وہ اب تک بھاگتی آئی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ راہب کے اس بے رحم سختی اور تڑپتے ہوئے پچھتاوے کے بیچ اس کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے راہب کے کہے ہوئے سخت الفاظ اس کے ذہن میں بجلی بن کر چمکے۔ ہاں، تم دھوکے باز ہو، تمہاری سزا پر میرا حق ہے۔ ایشم نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے، وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کے سامنے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اپنی خاندانی انا اور روب کو بچانے کے لیے تھا۔ یہ شادی صرف ایک دکھاوا ہوگی، ایک ایسا بندھن جہاں مجھے روز ان کی نفرت کی سزا کاٹنی ہوگی۔ اسے لگا کہ وہ اس محل میں گھٹ کر مر جائے گی۔ رات کے گپ اندھیرے میں جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، ایشم نے ایک انتہائی دردناک فیصلہ کیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا چھوٹا سا پرانا بیگ اٹھایا، دادی بیگم کے کمرے کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں معافی مانگی اور چپ چاپ پچھلے دروازے سے نکل کر رات کے اندھیرے میں یتیم خانے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اس محبت اور سزا کے بھنور سے دور اپنے پرانے آشیانے میں پناہ لینا چاہتی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی خانزادہ ہاؤس میں ہلچل مچ گئی۔ ملازمہ نے جب دادی بیگم کو بتایا کہ ایشم بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے اور ان کا سامان بھی غائب ہے تو یہ خبر بجلی کی طرح راہب تک پہنچی۔ راہب جو بھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، ملازم کی بات سن کر وہیں سہم گیا۔ وہ تیزی سے ایشم کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں بستر خالی تھا اور الماری کھلی پڑی تھی۔ ایک ہی پل میں راہب کے اندر غصے اور ایک اندیکھے خوف کا شدید طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا تھا اور دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ اس کی انا کو لگا کہ ایشم نے ایک بار پھر اسے نیچا دکھایا، لیکن اس کے دل کا خوف یہ چیخ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ وہ دیوانہ وار نیچے دالان میں آیا، جہاں دادی بیگم پریشانی میں ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ راہب نے اپنی گاڑی کی چابیاں مٹھی میں بھینچی اور جلال میں آ کر بولا، اس کی اتنی ہمت! وہ خانزادہ ہاؤس سے اور مجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے؟ میں اسے زمین کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور اسے اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس کا غصہ عروج پر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی پریشانی یہ بتا رہی تھی کہ وہ ایشم کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور سے بھی ڈر گیا ہے۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی سٹارٹ کر کے شہر کی سڑکوں پر اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ راہب نے تیز رفتاری سے گاڑی یتیم خانے کے سامنے روکی اور غصے سے بپھرا ہوا اندر کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف یہ بات گھوم رہی تھی کہ وہ ایشم کو اس کی اس نافرمانی کی سخت سزا دے گا، لیکن جیسے ہی وہ اس ہال کے کچے دالان کے پاس پہنچا جہاں سے بچوں کے رونے اور ایشم کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ایشم زمین پر بیٹھی مینیجر اور چند بڑے بچوں کے سامنے اپنا سر گھٹنوں میں دیے بری طرح رو رہی تھی۔ مینیجر اسے دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹا اگر تم وہاں خوش نہیں تھی تو چلی آتی، لیکن اس طرح رات کے اندھیرے میں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایشم نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آواز میں بلا کا درد تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، امو میں وہاں مزید نہیں رک سکتی تھی۔ میں اب خانزادہ صاحب کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ میں تو وہاں اپنی سزا کاٹنے اور دادی بیگم کی خدمت کرنے گئی تھی، لیکن میں ان کی نفرت کے باوجود ان سے سچی محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ لفظ راہب کے کانوں سے ٹکرایا تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں سانس روکے کھڑا ہو گیا۔ ایشم نے اپنی ہچکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، وہ مجھ سے جتنی نفرت کرتے ہیں، میرا دل ان کے لیے اتنا ہی پاگل ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اپنے اس جھوٹ پر، اس چیک والے فریب پر اتنی شرمندگی ہے کہ وہ جب بھی مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں ایک دھوکے باز بن کر ان کی زندگی میں نہیں رہ سکتی امو۔ وہ مجھ سے بہت دور ہیں، میں ان کا سامنا کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ دروازے پر کھڑے راہب کی مٹھیاں جو غصے سے بند تھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں۔
اس کے چہرے کا جلال ایک ہی پل میں پگھل گیا اور اس کی جگہ آنکھوں میں پچھتاوے اور بے پناہ جذبات کے آنسو ابھر آئے۔ اسے زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا سچ معلوم ہو چکا تھا کہ جس لڑکی کو وہ سزا دے رہا تھا وہ اس کے عشق میں خود سے بھی لڑ رہی تھی۔ جیسے ہی ایشم نے اپنے آنسو پوچھنے کے لیے سر اٹھایا، سامنے دروازے پر راہب کو کھڑا دیکھ کر اس کے فرشتوں کے خطا ہو گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی اور چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مینیجر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے لگا کہ راہب اب غصے کے اس سیلاب کو اس پر بہا دے گا جس کا وہ رات سے انتظار کر رہی تھی، لیکن راہب بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو وہ پرانا جلال تھا اور نہ ہی کوئی بھی تلخی۔ اس کی سرخ آنکھیں جو ابھی ابھی ایک سچے اعتراف کی گواہ بنی تھیں، انتہائی گہرے اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ایشم کے خوف زدہ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یتیم خانے کے مینیجر نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن راہب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ راہب نے گہرا سانس لیا، اپنا رخ موڑا اور بنا ایک لفظ بولے انتہائی سکون اور نرمی سے اپنا ہاتھ باہر کھڑی گاڑی کی طرف اٹھا کر ایشم کو خاموشی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اس غیر متوقع سکون نے ایشم کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کون سا طوفان ہے، مگر راہب کی نظروں میں اب ایسا مقناطیس تھا کہ ایشم اپنی لرزتی قدموں کو روک نہ سکی اور بنا کوئی بھی سوال کیے سر جھکائے خاموشی سے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ واپسی کا پورا راستہ ایک دباؤ بھرے سناٹے کی نظر ہو گیا۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ ایشم کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ باہر کھڑکی کی طرف منہ کیے مسلسل اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ راہب انتہائی سنجیدگی سے اسٹیئرنگ تھامے سامنے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار شیشے میں ایشم کے اترے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ خانزادہ ہاؤس پہنچتے ہی راہب نے گاڑی کو پورچ میں روکا۔ ایشم نے ہمیشہ کی طرح دادی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن راہب نے انتہائی دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا، ایشم میرے کمرے میں آؤ۔ ایشم کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پرسکون اور عالیشان کمرے میں داخل ہو گئی۔ راہب نے اندر آتے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ایشم خوف کے مارے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا کہ اب وہ طوفان پھٹے گا جس کا ڈر اسے رات سے تھا، مگر راہب نے کچھ کہے بغیر اپنی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کاغذ نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ ایشم نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ وہی 10 لاکھ روپے کا چیک تھا جو ایشم نے مینیجر کو دیا تھا۔ ایشم نے تڑپ کر راہب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ راہب نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود اس چیک کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ راہب نے میز پر رکھے اس چیک پر اپنی انگلیاں ٹکائیں اور ایک گہرا سانس لے کر ایشم کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی تلخی یا غرور کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ آنکھوں میں ایک عجیب سا والہانہ پن اور گہرا مان تھا۔ اس نے ایشم کو حیرت زدہ اور آنسوؤں سے تر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی مگر گرجدار اور حد درجہ دل نشیں آواز میں کہا، تم نے مجھے الو بنا کر یہ چیک لیا تھا نا؟ دادی کی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھ سے جھوٹ بول کر اس رقم کا بندوبست کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی دلکش مسکراہٹ ابھری جو ایشم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے چیک اٹھا کر ایشم کے ہاتھوں پر رکھا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے انتہائی جذباتی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، اب بولو، اس 10 لاکھ کے چیک کے بدلے مجھے تم تا حیات چاہیے ہو، خانزادہ ہاؤس کی مالکن اور میری بیوی بن کر، کیا سودا منظور ہے؟ ایشم نے جیسے ہی الفاظ سنے اس کی دنیا وہیں تھم گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ ساکت کھڑی راہب کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے تک اسے دھوکے باز کہہ رہا تھا، وہ آج اس کے سارے جھوٹ اور فریب کو جانتے ہوئے بھی اسے اپنی زندگی بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ راہب نے ایشم کا ہاتھ اب بھی اپنے ہاتھوں میں ہی تھام رکھا تھا، لیکن اس کی نظریں ماضی کے کسی تلخ منظر میں کھو گئیں۔ اس نے گہرا اور سرد سانس لیا اور اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے دل کا وہ دروازہ کھولا جسے اس نے برسوں سے مقفل کر رکھا تھا۔ وہ انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے نا ایشم کہ میں ایک سنگ دل اور بے رحم انسان ہوں؟ میں ایسا نہیں تھا، لیکن میری ماں کے جانے کے بعد رشتوں کے بدلے ہوئے روپ اور دنیا کے فریب نے مجھے ایسا بنا دیا۔
میں نے اپنے چاروں طرف اس لیے یہ اونچی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں تاکہ کوئی بھی میرے اندر کے اکیلے پن کو دیکھ نہ سکے۔ دادی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس پر میں اپنی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ ہر رشتہ، ہر محبت صرف اور صرف ایک دکھاوا اور مطلب کا ہی سودا ہے۔ وہ رکا اور اس نے اپنی گہری جذباتی نظریں ایشم کے معصوم سے چہرے پر جما دیں۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ اور پھر تم میری زندگی میں آئی، ایک طوفان کی طرح۔ جب مجھے تمہارے اس چیک والے جھوٹ کا پتہ چلا تو میری پرانی نفرت اور شکوک کو جیسے ایک جواز مل گیا تھا۔ میں نے تم پر ظلم کیے، تمہیں تڑپایا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم بھی باقی دنیا جیسی ہو۔ راہب نے آگے بڑھ کر ایشم کے گال سے ایک بہتا ہوا آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا اور نہایت ہی والہانہ انداز میں بولا، لیکن میں ہار گیا ایشم، اور تمہاری معصومیت جیت گئی۔ تم نے میری دی ہوئی ہر تکلیف کو خاموشی سے سہا، دادی کو بھی محبت دی جو کوئی اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں دیتا، اور یتیم خانے کے بچوں کے لیے خود کو گنہگار بنا لیا۔ تمہاری اسی سچائی اور پاکیزہ دل نے میرے اندر کے اس مغرور اور شکی انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب اس دل پر صرف اور صرف تمہارا ہی حق ہے۔ ایشم راہب کے منہ سے اپنے ماضی کا سارا درد اور اس اعتراف محبت کو سن کر سکتے میں رہ گئی۔ وہ بے یقینی اور ہر درجہ عقیدت سے راہب کو دیکھ رہی تھی، جہاں اب نفرت کی تپش ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور محبت کا ایک خوبصورت احساس چاروں طرف سے پھیل رہا تھا۔